شوال المکرم میں عبادات میں مستقل مزاجی کیسے لائیں؟ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تربیتی موسم تھا۔ اس مہینے میں بندہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن سے جڑنا، صدقہ و خیرات کرنا، دعا و استغفار میں بڑھنا اور گناہوں سے بچنے کی عملی مشق کرتا ہے۔ مگر رمضان کے بعد اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ شوال کا مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کیا رمضان کی خوبیاں صرف ایک مہینے تک محدود تھیں، ہم انہیں اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا سکتے ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں عبادت کا تسلسل، نیکی کی پائیداری اور دین سے سچی وابستگی ظاہر ہوتی ہے۔ عبادت صرف چند دنوں کا جذبہ نہیں بلکہ پوری زندگی کا راستہ ہے۔ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ نیکی کو وقتی جوش کے ساتھ نہیں بلکہ مسلسل عمل کے ساتھ اپناتا ہے۔ شوال کا مہینہ دراصل رمضان کے بعد کی تربیت کا امتحان ہے۔ جو شخص رمضان میں عبادات کے ذوق کو برقرار رکھتا ہے وہ حقیقت میں کامیاب ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم شوال المکرم میں عبادات میں مستقل مزاجی پیدا کرنے کے لیے عملی، سادہ اور مؤثر طریقے اختیار کریں۔ شوال میں عبادت کی اہمیت۔ شوال ہجری سال کا ایک بابرکت مہینہ ہے۔ عید الفطر کی خوشیوں کے بعد یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عبادت کا سفر ختم نہیں ہوا۔ روزہ، نماز، تلاوت، ذکر، دعا، صلہ رحمی اور نیکی کے دیگر اعمال شوال میں بھی اپنی اہمیت رکھتے ہیں۔ خاص طور پر شوال کے 6 روزے رکھنا ایک عظیم سنت ہے جو رمضان کے بعد بھی روزے کے ماحول کو باقی رکھتا ہے۔ اس سے بندے کو یہ سبق ملتا ہے کہ عبادت صرف رمضان تک محدود نہیں بلکہ سال بھر کا حصہ ہونی چاہیے۔ شوال میں عبادات کی مستقل مزاجی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے اوپر سختی مسلط کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا ایک ایسا معمول بنایا جائے جو انسان کے لیے بوجھ نہ بنے اور وہ اسے آسانی سے اپنی زندگی میں جاری رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو مسلسل ہو، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ مستقل مزاجی کیوں ضروری ہے؟ انسان کی فطرت ہے کہ کبھی ہی جوش میں آتا ہے اور کبھی سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ رمضان میں ماحول بھی مدد کرتا ہے، دل بھی نرم ہوتا ہے، نیکیوں کی رغبت بھی زیادہ ہوتی ہے اور گناہوں سے بچنے کی قوت بھی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن شوال میں جب معمولات پرانی حالت میں لوٹنے لگتے ہیں تو اصل کردار سامنے آتا ہے۔ اگر بندہ رمضان کے بعد عبادات چھوڑ دے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے رمضان کی روح کو پوری طرح نہیں سمجھا۔ مستقل مزاجی انسان کے ایمان کو مضبوط بناتی ہے، دل کو نور عطا کرتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے اور زندگی میں برکت لاتی ہے۔ عبادت کا تسلسل انسان کے اندر نظم و ضبط، صبر، اخلاص اور اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ جو بندہ شوال میں بھی نمازوں، تلاوت، ذکر اور روزوں کو جاری رکھتا ہے وہ دراصل اپنے دل کی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ شوال میں عبادات میں مستقل مزاجی لانے کے عملی طریقے: ایک، نیت کو مضبوط کریں۔ ہر عمل کی بنیاد نیت پر ہے، اگر نیت خالص ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ شوال میں عبادات کو جاری رکھنے کے لیے سب سے پہلے یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کریں گے، نہ کہ کسی رسم رواج یا وقتی جذبات کے تحت۔ نیت انسان کو مقصد دیتی ہے، جب مقصد واضح ہو جائے تو قدم خود بخود مضبوط ہو جاتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی دل میں یہ ارادہ کریں کہ آج کی نمازیں وقت پر ادا کرنی ہیں، قرآن سے کچھ وقت ضرور جوڑنا ہے اور زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنا ہے۔ نیت بار بار تازہ کرنے سے دل میں سستی کم ہوتی ہے اور عزم بڑھتا ہے۔ 2، چھوٹے مگر مسلسل اعمال اپنائیں، بڑی کامیابی ایک دم نہیں۔ عبادت میں بھی یہی اصول ہے۔ شوال میں بہت زیادہ اعمال شروع کرنے کے بجائے چند ایسے اعمال منتخب کریں جنہیں آسانی سے مستقل کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر فجر کے بعد کچھ دیر قرآن پڑھنا، ہر نماز کے بعد تسبیحات پڑھنا، روزانہ چند منٹ استغفار کرنا، رات کو سونے سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، ہفتے میں کچھ دن نفلی روزہ رکھنا اور روزانہ کم از کم ایک نیکی ضرور کرنا۔ یہ چھوٹے اعمال بظاہر معمولی لگتے ہیں مگر یہی انسان کی روحانی بنیاد مضبوط کرتے آؤ۔ جو شخص کم مگر مسلسل نیکی کرتا ہے وہ زیادہ مگر بے ترتیب عمل کرنے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ 3، نماز کو زندگی کا مرکز بنائیں۔ نماز دین کا ستون ہے، اگر نماز درست ہو جائے تو باقی اعمال بھی سنورنے لگتے ہیں۔ شوال میں عبادات میں مستقل مزاجی لانے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ نمازوں کو وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ اور جماعت کی صورت میں ادا کیا جائے۔
5 وقت کی نماز صرف فرض ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ سے روزانہ 5 مرتبہ تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ فجر کی نماز خصوصاً توجہ مانگتی ہے۔ جو بندہ فجر کی پابندی سیکھ لیتا ہے وہ عبادت کے راستے میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح عشاء کے بعد کی غفلت، ظہر کاف بڑھئے وقت کی مصروفیت اور عصر کے بعد کی سستی کو بھی قابو میں لانا ضروری ہے۔ نماز وقت پر ادا کرنے کی عادت باقی عبادات کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ 4 قرآن سے تعلق قائم رکھیں۔ رمضان میں قرآن سے جو تعلق بنتا ہے شوال میں اسے ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ قرآن بندے کے دل کو زندہ رکھتا ہے۔ روزانہ تھوڑا سا قرآن پڑھنا بھی بہت فائدہ دیتا ہے۔ اگر ایک وقت زیادہ نہ نکل سکے تو صرف چند آیات ہی کیوں نہ ہوں، مگر یہ معمول مسلسل ہونا چاہیے۔ قرآن کو صرف تلاوت کی کتاب نہ سمجھیں بلکہ ہدایت کی کتاب سمجھ کر پڑھیں۔ ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ جب انسان قرآن کے معانی پر غور کرتا ہے تو اس کے دل میں عبادت کی لذت بڑھتی ہے۔ شوال میں قرآن کا ایک مستقل معمول بنا لینا دل کو رمضان کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے۔ 5 شوال کے 6 روزے رکھیں۔ شوال کے 6 روزے نہایت بابرکت ہیں۔ ان روزوں کا روحانی فائدہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی روزہ رکھنے کی عادت باقی رہتی ہے۔ یہ روزے انسان کو بتدریج عبادت کے تسلسل کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان روزوں کو رکھنا صرف اجر کا ذریعہ نہیں بلکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی عملی تربیت بھی ہے۔ اگرچہ یہ روزے مسلسل رکھنا ضروری نہیں مگر ایک منصوبہ بنا کر رکھنا بہتر ہے۔ کوئی انہیں عید کے فوراً بعد رکھتا ہے، کوئی درمیان میں وقفے سے اور کوئی مہینے کے آخر میں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس سنت کو معمول کا حصہ بنایا جائے۔ شوال کے روزے بندے کو یہ سبق دیتے ہیں کہ رمضان ختم ہونے کے بعد بھی بندگی کا سفر جاری رہتا ہے۔ 6 دعا کو اپنی عادت بنائیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مستقل مزاجی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اپنے دل کی کمزوری، سستی، غفلت اور انتشار کو دور کرنے کے لیے دعا کا سہارا لینا چاہیے۔ انسان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی توفیق کے بغیر نیک عمل بھی قائم نہیں رہتا۔ شوال میں یہ دعا کثرت سے مانگیں کہ اے اللہ، ہمیں اپنی عبادت پر ثابت قدم رکھ، ہمارے دلوں کو دین پر جمائے رکھ، ہمارے اعمال کو قبول فرما اور ہمیں رمضان کے بعد غفلت سے بچا۔ دعا دل کو جھکا دیتی ہے اور جھکا ہوا دل ہمیشہ عبادت کی طرف مائل رہتا ہے۔ 7 برے ماحول سے بچیں۔ انسان کا ماحول اس کے اعمال پر بہت اثر ڈالتا ہے۔ اگر شوال میں وہی بے مقصد محفلیں، فضول گفتگو، وقت کا ضیاع اور گناہ کی مجلسیں جاری رہیں تو عبادت کی لذت کم ہو جاتی ہے۔ مستقل مزاجی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے ماحول کو بے ہی درست کرے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اہل دین کی مجالس میں بیٹھیں، اچھی دینی ویڈیوز اور دروس سنیں اور ان چیزوں سے دور رہیں جو دل کو سخت کرتی ہیں۔ جو دل فضولیات میں گم رہے وہ عبادت میں ثابت قدم نہیں رہ سکتا، اس لیے ماحول کی اصلاح عبادت کے تسلسل کے لیے بنیادی شرط ہے۔ 8 وقت کی منصوبہ بندی کریں۔ عبادت میں سستی کی ایک بڑی وجہ بے ترتیب زندگی ہے۔ جب انسان کے پاس مقصد اور شیڈول نہ ہو تو وقت ضائع ہوتا ہے۔ شوال میں ایک سادہ روزمرہ نظام بنائیں۔ صبح کے بعد قرآن، دن میں نمازوں کی پابندی، عصر کے بعد ذکر، مغرب کے بعد گھر والوں کے ساتھ خیرخواہی اور رات کو محاسبہ۔ یہ ضروری نہیں کہ انسان گھنٹوں عبادت کرے بلکہ یہ زیادہ اہم ہے کہ وقت کے اندر برکت پیدا ہو۔ جو بندہ اپنے دن کا کچھ حصہ اللہ کے لیے خاص کر دیتا ہے اس کی زندگی میں نظم آ جاتا ہے، عبادت بھی آسان لگنے لگتی ہے اور دنیا کے کام بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ 9 گھر کے ماحول کو دینی بنائیں۔ مستقل مزاجی صرف فرد کی نہیں بلکہ خاندان کی بھی ضرورت ہے۔ اگر گھر میں دینی ماحول ہو تو عبادت آسان ہو جاتی ہے۔ شوال میں گھر والوں کے ساتھ مل کر نماز، تلاوت، ذکر اور دعا کا ماحول قائم کریں۔ بچوں کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی ترغیب، غیر میں حسن اخلاق، نرمی، سلام اور اللہ کی یاد کا ماحول بنا۔ جس گھر میں دین کی بات ہوتی ہے وہاں عبادت پائیدار رہتی ہے کہ افراد ایک دوسرے کو نیکی کی یاد دہانی کراتے رہیں تو دلوں میں سستی کم ہوتی ہے۔ خاص طور پر عید کے بعد گھر میں دینی ماحول برقرار رکھنا بہت اہم ہے تاکہ خوشی کے ساتھ ساتھ بندگی بھی جاری رہے۔ 10 اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ اصلاح کی راہ پر رہتا ہے۔ شوال میں روزانہ کم از کم ہفتہ وار اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ نمازیں کیسی رہیں، قرآن کتنا پڑھا، ذکر کتنا کیا اور کس جگہ غفلت ہوئی۔ محاسبہ انسان کو اپنے حال کی حقیقت دکھاتا ہے۔ اگر کسی دن عبادت میں کمی ہو جائے تو مایوس نہ ہو، فوراً توبہ کریں، نیت تازہ کریں اور اگلے دن بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ مستقل مزاجی کا مطلب معصوم ہونا نہیں بلکہ بار بار لو کر اللہ کے راستے پر آنا ہے۔ 11
नेकी को आदत बनाएं। बोझ नहीं, इबादत इस वक्त मुश्किल लगती है जब इसे बोझ समझा जाए, लेकिन जब इंसान इसे अपनी रूह की ग़िज़ा समझने लगता है तो वो आसान हो जाती है। शवाल में ये सोच पैदा करें कि नमाज, रोज़ा, कुरान और ज़िक्र पाबंदी नहीं बल्कि रहमत है। ये अमाल हमारी ज़रूरत है, हमारी ज़िंदगी की ताकत है। जो लोग इबादत को बोझ समझते हैं वो जल्द थक जाते हैं, मगर जो लोग इसे मोहब्बत समझते हैं वो कभी नहीं घबराते। इसलिए अपनी सोच को दुरुस्त करना भी मुस्तकिल मिजाजी का अहम हिस्सा है। 12 सस्ती के वक्त खुद को जेनिजेवड़। कभी कभी आदमी दिल में बेचैनी महसूस करता है, इबादत में दिल नहीं लगता और नेकी से दूरी महसूस होने लगती है। ऐसी वक्त में खुद को नरमी से मगर मजबूती के साथ झंझोड़ना चाहिए। याद करें कि रमज़ान कब था और अब शवाल है। अगर अब भी संभल ना सके तो आगे कैसे चलेंगे। सस्ती के वक्त चंद मिनट तन्हाई इख्तियार करें, कुरान सुने, तौबा करें और अल्लाह से मदद मांगें। अपने दिल को ये याद दिलाएं कि मौत अचानक आ सकती है और हमें अपने अमाल के साथ अल्लाह के हुजूर जाना है। ये एहसास गफलत को तोड़ देता है। मुस्तकिल मिजाजी के रूहानी फ़वाइद। शवाल में इबादात में मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करने के बहुत से फ़ायदे हैं। दिल को सुकून मिलता है, ईमान ताज़ा रहता है, गुनाहों से हिफाजत होती है, ज़िंदगी में बरकत आती है और अल्लाह ताला की क़ुर्बत नसीब होती है। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि बंदा रमज़ान के बाद भी रूहानी तौर पर ज़िंदा रहता है। मुस्तकिल इबादत इंसान को एक ऐसा मिजाज अता करती है जिसमें नेकी आसान, गुनाह भारी और आखिरत करीब महसूस होने लगती है। ऐसा शख्स मुश्किलात में घबराता नहीं, नेमत में मगरूर नहीं होता और अपने रब से जड़ा रहता है। नतीजा, शवाल अल मुकर्रम सिर्फ ईद के बाद का महीना नहीं बल्कि रमज़ान के बाद की असल आजमाइश और तरबियत का मरहला है। जो शख्स इस महीने में अपनी इबादत को जारी रखता है वो हकीकत में रमज़ान की बरकतों को महफूज करता है। इबादत में मुस्तकिल मिजाजी लाने के लिए नियत की दुरुस्तगी, छोटे मगर मुसलसल अमाल, नमाज की पाबंदी, कुरान से ताल्लुक़, शवाल के रोज़े, दुआ, नेक माहौल, वक्त की मंसूबा बंदी, घर की दीनी फ़िज़ा, मुहासिब नफस और सस्ती से बचाव बहुत ज़रूरी है। हमें यह समझना चाहिए कि अल्लाह ताला को वो अमल महबूब है जो मुस्तकिल हो। इसलिए रमज़ान के बाद शवाल में इबादत छोड़ना नहीं बल्कि इसे मज़ीद मजबूत करना चाहिए। अगर हम शवाल में साबित कदम हो गए तो इंशाअल्लाह पूरा साल भी इबादत की रोशनी से मुनव्वर हो सकता है। अल्लाह ताला हमें शवाल अल मुकर्रम में इबादत में मुस्तकिल मिजाजी अता फरमाए, हमारे अमाल को कबूल फरमाए, हमारे दिलों को अपनी याद से जिंदा रखे और हमें ज़िंदगी भर नेकी पर कायम व दायम रुके। में अगर अब चाहीं तो मैं इसी मौजू पर यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट खुतबा/तकरीर के अंदाज में 10 मिनट का मतन भी तैयार कर दूं। शवाल अल मुकर्रम में इबादत में मुस्तकिल मिजाजी कैसे लाएं। रमज़ान अल मुबारक एक अजीम तरबियती मदरसा है जिसमें मुसलमान इबादत, तिलावत, ज़िक्र, दुआ, सब्र, तक़ू और नेकियों के ऐसे माहौल में रहता है कि इसका दिल नर्म, ज़ुबान पाकीज़ा और ज़िंदगी मुनज़्ज़म हो जाती है। लेकिन रमज़ान के गुजरने के बाद असल इम्तिहान शुरू होता है। सवाल ये नहीं होता कि हमने रमज़ान में क्या किया, बल्कि सवाल ये होता है कि क्या हम रमज़ान के बाद भी इसी रविश को कायम रख सकते हैं या नहीं। शवाल अल मुकर्रम इसी इम्तिहान का पहला महीना है। ये महीना एक तरफ ईद की खुशियां लेकर आता है तो दूसरी तरफ ये याद दहानी भी कराता है कि बंदगी सिर्फ एक महीने की नहीं, पूरी जिंदगी की ज़रूरत है। बहुत से लोग रमज़ान के दौरान बहुत अच्छा मामूल बना लेते हैं, नमाजों की पाबंदी, तहज्जुद, तिलावत, कुरान, सदका, इस्तिग़फ़ार, नवाफिल, तरावी, सिला रहमी और गुनाहों से इज्तिनाब, मगर जैसे ही रमज़ान रुखसत होता है उन अमाल में कमी आने लगती है। शवाल में इबादत को बरकरार रखना दरअसल रमज़ान की तरबियत को ज़ाय होने से बचाना है। जो शख्स शवाल में भी अपनी इबादत को किसी हद तक कायम रखता है वो दरअसल इस बात का सबूत देता है कि इसने रमज़ान को सिर्फ रस्म के तौर पर नहीं बल्कि ज़िंदगी बदलने वाले मौके के तौर पर अपनाया था। शवाल की अहमियत और इबादत का तसलसल। शवाल इस्लामी साल का ऐसा महीना है जो ईद अल फितर के साथ शुरू होता है। ईद का दिन खुशी, शुक्र और इनाम का दिन है, लेकिन इस खुशी का सही तकाजा यही है कि बंदा अल्लाह की इताअत से दूर नाहूद के बाद यकदम इबादतें छोड़ देना इस बात की अलामत बन सकता है कि रमज़ान का असर दिल तक नहीं पहुंचा। इसलिए शवाल में इबादत का तसलसल पैदा करना ज़रूरी है। शवाल में एक ख़ास इबादत शवाल के 6 रोज़े भी हैं जिनकी बहुत फजीलत आई है। ये रोज़े मुसलमान को रमज़ान के बाद भी नेकी के मैदान में कदम रखने की तरगीब देते हैं। गोया अल्लाह ताला ने रमज़ान के बाद भी बंदे के लिए एक रास्ता खुला रखा है ताकि वो नेकी के सफ़र को रोकने के बजाय आगे बढ़ाए। मगर शवाल में मुस्तकिल मिजाजी
सिर्फ रोज़ों तक महदूद नहीं बल्कि नमाज, कुरान, जिक्र, दुआ, इस्तिग़फ़ार, अख़लाक़ और मुआशरती अमाल सब इसमें शामिल। मुस्तकिल मिजाजी का मतलब किया है। मुस्तकिल मिजाजी का मतलब ये नहीं कि इंसान हर दिन बहुत ज़्यादा इबादत करे और किसी दिन कमी ना हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि इंसान नेकी के मामूल को तोड़ने के बजाय बरकरार रखे। थोड़ा अमल हो मगर मुसलसल हो, ये बहुत कीमती है। जो इबादत पायदार हो वही इंसान की शख्सियत में तब्दीली लाती है। एक दिन के जोश से ज़्यादा अहम एक तवील मुद्दत की वाबस्तगी है। मुस्तकिल मिजाजी के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने नफस को समझे, अपनी कमज़ोरियों को पहचाने और अपने दिन को ऐसे तरतीब दे कि इबादत इसके मामूल का हिस्सा बन जाए। शवाल दरअसल इसी नए नज़्म का आगाज़ है। रमज़ान से निकलकर अगर इंसान बग़ैर मनसूबा बंदी के ज़िंदगी गुजारे तो इबादत बखर जाती। आउलकन अगर वो शवाल में शऊरी तौर पर इबादत का निज़ाम कायम करे तो ये आदत आने वाले महीनों में भी बाकी रह सकती है। एक, नियत को दुरुस्त करें। इबादत में मुस्तकिल मिजाजी का पहला राज नियत की दुरुस्तगी है। अगर नियत अल्लाह की रज़ा हो तो बंदा थकावट के बावजूद इबादत जारी रखता है। अगर नियत सिर्फ रमज़ान का असर, लोगों की तारीफ, अवक्ती जज्बात हों तो शवाल आते ही कमज़ोरी शुरू हो जाती है। इसलिए सबसे पहले दिल में ये अहद करें कि मैं अल्लाह के लिए इबादत करूँगा, सिर्फ रमज़ान में नहीं बल्कि रमज़ान के बाद भी। नियत को बार बार ताज़ा करना ज़रूरी है। सुबह उठते ही नमाज के बाद किसी नेक अमल से पहले अपने दिल में ये बात दोहराते रहें कि मैं ये सब अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। नियत जितनी साफ होगी इबादत इतनी ही आसान और बाबरकत होगी। दो, कम मगर मुसलसल अमल इख्तियार करें। बहुत से लोग शवाल में ये सोचते हैं कि अब रमज़ान तो ख़त्म हो गया, इसलिए दोबारा बड़ा निज़ाम शुरू करना चाहिए। फिर जब वो बहुत ज़्यादा हदफ तय कर लेते हैं तो चंद दिन बाद सुस्त पड़ जाते। आवाज़ का बेहतर हल ये है कि कम लेकिन मुस्तकिल अमल अपनाया जाए। मिसला रोज़ाना फजर के बाद कुछ कुरान ज़रूर पढ़ें, चाहे आधा सफ़ा ही क्यों ना हो। रोज़ाना 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की कोशिश करें। हर रोज़ कम अज़ कम एक बार इस्तिग़फ़ार करें। सोने से पहले मुख्तसर दुआ और ज़िक्र को मामूल बनाएं। ये अमाल बज़ाहिर छोटे हैं मगर उनकी मुसलसल पाबंदी दिल में नूर पैदा करती है। याद रखें, नेकी का असल हसन इस्तिक़ामत में है, न कि वक्ती जोश में। 3, नमाज को मरकज़ बनाएं। अगर इबादत में मुस्तकिल मिजाजी लानी है तो नमाज को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाना होगा। नमाज दीन का सुतून है। शवाल हो या कोई और महीना, नमाज की पाबंदी हर नेकी की बुनियाद है। जो शख्स नमाज में संजीदा होता है इसके लिए बाकी अमाल भी आसान हो जाते हैं। शवाल में कोशिश करें कि हर नमाज वक्त पर अदा हो। फजर और इशा की नमाज ख़ास तौर पर न छोटे घर में भी नमाज का माहौल बनाया जाए। मुमकिन हो तो सुन्नतों और नवाफिल का एहतिमाम किया जाए। नमाज इंसान के दिल को रोज़ाना अल्लाह से जोड़ती है। अगर नमाज मजबूत हो जाए तो इबादत का रिश्ता भी मजबूत रहता है। 4, शवाल के 6 रोज़े रखें। शवाल में 6 रोज़े रखना न सिर्फ एक अजीम संत और फजीलत वाला अमल है बल्कि इबादत में तसलसल पैदा करने का बेहतरीन ज़रिया भी है। ये रोज़े इंसान को रमज़ान के बाद भी रोज़े की कैफियत से जुड़े रखते हैं। उन रोज़ों से नफस पर काबू, सब्र, भूख की बर्दाश्त और अल्लाह के हुक्म की पैरवी का जज्बा मजबूत होता है। इन रोज़ों को रखने से ये पैगाम मिलता है कि रमज़ान के बाद भी बंदगी ख़त्म नहीं हुई। बेहतर यह है कि उन्हें शवाल के आगाज़ ही में महीने के मुख्तलिफ हिस्सों में रखा जाए ताकि पूरे महीने में इबादत का तसलसल कायम रहे। रोज़े इंसान को जिस्मानी तौर पर भी नज़म सिखाते हैं और रूहानी तौर पर भी ताज़गी बख्शते हैं। 5, कुरान से ताल्लुक़ न तोड़ें। रमज़ान में अक्सर लोग कुरान की तिलावत ज़्यादा करते हैं लेकिन शवाल आते ही ये आदत कम हो जाती है। हालांकि कुरान से रिश्ता किसी एक महीने तक महदूद नहीं होना चाहिए। अगर रमज़ान में अपने कुरान से मोहब्बत पैदा की है तो शवाल में इसे बरकरार रखें। रोज़ाना कुरान के लिए एक वक्त मुकर्रर करें, चाहे चंद आयात ही क्यों ना हो, लेकिन पाबंदी ज़रूर हो। कुरान को सिर्फ सवाब की नीयत से नहीं, हिदायत और इस्लाह की नीयत से पढ़ें। इसका तर्जमा और मुख्तसर तफसीर भी समझने की कोशिश करें। जब इंसान कुरान को समझ कर पढ़ता है तो उसकी इबादत में गहराई आती है। 6, ज़िक्र व इस्तिग़फ़ार की आदत डालें। शवाल में दिल को जिंदा रखने के लिए ज़िक्र और इस्तिग़फ़ार बहुत मुअस्सिर। ज़ुबान का अल्लाह के ज़िक्र से तर रहना इंसान को गफलत से बचाता ही। रोज़ाना सुबह व शाम कुछ अज़कार ज़रूर करें। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
اللہ اکبر اللہ الہ الا اللہ اور استغفار اللہ جیسے کلمات دل پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ استغفار خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو رمضان کے بعد سستی محسوس کرتے استغفار دل کی سختی دور کرتا ہے، گناہوں کے اثر کو کم کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ اگر عبادت میں کمی محسوس ہو تو استغفار کو بڑھا دیں۔ بہت دفعہ دل کی کمزوری کا علاج زبان کے ذکر میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ ساتھ دعا کو معمول بنائیں۔ عبادت میں مستقل مزاجی صرف عمال سے نہیں دعا سے بھی آتی ہے۔ انسان خود اپنی کمزوریوں پر غالب نہیں آ سکتا جب تک اللہ مدد نہ کرے، اس لیے شفا لام میں یہ دعا بار بار مانگیں کہ اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے، آپ کے دل کو دین پر ثابت رکھے اور آپ کو نیکی کی توفیق دے۔ دعا میں یہ بات شامل ہونی چاہیے، اے اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں اپنی عبادت پر قائم رکھ، اے اللہ ہمارے دلوں کو نماز، قرآن اور ذکر سے وابستہ رکھ، اے اللہ ہمیں سستی غفلت اور نفس کی پیروی سے بچائے، اللہ ہمیں حسن عمل اور حسن خاتمہ نصیب فرما۔ دعا انسان کو عاجزی سکھاتی ہے اور عاجزی عبادت کا حسن ہے۔ 8 نیک ماحول اختیار کرے۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اسی کے مطابق اس کی عادتیں بنتی ہیں۔ اگر شوال میں بھی نیک لوگوں کی صحبت ہو، مسجد سے تعلق ہو، دینی باتوں کی محفل ہو اور گھر میں عبادت کا ماحول ہو تو مستقل مزاجی آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ماحول غفلت والا اسلامی تاریخ میں فضول جماعتی کاموں میں لیول گزرے کے اور بڑے صحبتیں مار کے دنیاوی مشغولیت کی ہوں تو عبادت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، مسجد سے تعلق مضبوط رکھیں، دینی مجالس میں شرکت کریں اور گھر والوں کو بھی عبادت کی طرف راغب کرنے کا ماحول بن جائے تو عبادت صرف فرد کی نہیں رہتی بلکہ خاندان کی عادت بن جاتی ہے۔ 9 وقت کی منصوبہ بندی کریں۔ عبادت میں تسلسل کے لیے وقت کی ترتیب بہت اہم ہے۔ بے ترتیب زندگی میں عبادت اکثر پیچھے رہ جاتی ہے۔ شوال میں اپنے دن کا ایک چھوٹا سا روحانی شیڈول بنائیں، جیسے فجر کے بعد تلاوت، دن میں استغفار، مغرب کے بعد ذکر، عشاء کے بعد مختصر دعا، ہفتے میں ایک دن صدقہ، جمعہ کے دن خصوصی تلاوت اور درود۔ جب عبادت کے لیے وقت طے ہو جاتا ہے تو وہ عادت بننے لگتی ہے۔ وقت کی منصوبہ بندی انسان کو سستی سے بچاتی ہے اور اعمال میں ترتیب پیدا کرتی ہے۔ 10 گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ عبادت صرف نیک اعمال کرنے کا نام نہیں بلکہ گناہوں سے بچنے کا نام بھی ہے۔ شوال میں اگر زبان، نگاہ، کام، موبائل اور وقت کی حفاظت نہ کی جائے تو عبادت کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر غیبت، فضول گفتگو، بے مقصد سوشل میڈیا اور غیر ضروری مصروفیات میں وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ چیزیں عبادت کی برکت کو کم کرتی ہیں، اس لیے شوال میں یہ عادت اپنائیں کہ زبان کو قابو میں رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کر فضول مواد سے دور رہیں، وقت کو ضائع نہ کریں، اپنی روزمرہ سرگرمیوں کا جائزہ لیں۔ گناہوں سے بچنا عبادت کی قبولیت کا دروازہ ہے۔ 11 چھوٹی کامیابیوں کو اہم سمجھیں۔ استقامت کے راستے میں ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ انسان صرف بڑی کامیابیوں کو اہم سمجھتا ہی حالانکہ کبھی کبھی 2 رکعت نفل، چند آیات کی تلاوت، ایک دن کی پابندی بھی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ شوال میں اگر اپنے معمولی بہتری بھی پیدا کی ہے تو اسے اہم سمجھیں، یہی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں بڑے تسلسل کی بنیاد بنتی ہیں۔ اپنے آپ کو مایوس نہ کریں، اگر ایک دن کمی ہو گئی تو اگلے دن دوبارہ شروع کریں۔ مستقل مزاجی کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی لغزش نہ ہو بلکہ یہ ہے کہ لغزش کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جائیں۔ 12 عید کے بعد کی غفلت سے بچیں۔ عید کے دن خوشی منانا جائز اور مسنون ہے مگر عید کے بعد مکمل غفلت میں چلے جانا نقصان دہ۔ بعض لوگ عید کے بعد عبادت کو ایک دم چھوڑ دیتے ہیں، جیسے رمضان صرف چند دنوں کا مہمان تھا، حالانکہ شوال کا آغاز ہی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خوشی کے دن بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ عید کے بعد اپنی عبادات کو آہستہ آہستہ ایک نئے نظم میں لائیں۔ اپنے دل کو یہ نہ کہیں کہ اب آرام کا وقت ہے بلکہ یہ کہیں کہ اب رمضان کی تربیت کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کا وقت ہے۔ جو بندہ عید کے بعد بھی اپنے معمول کو قائم رکھتا ہے وہی رمضان کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ 13 گھر والوں کو بھی شامل کریں۔ مستقل مزاجی اکیلے نہیں، گھر کے ماحول سے بھی بنتی ہے۔ اگر گھر میں سب لوگ نماز، تلاوت اور ذکر کو اہمیت دیں تو شوال میں عبادت آسان ہو جاتی ہے۔ بچوں کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی ترغیب دیں، گھر میں روزانہ کچھ وقت قرآن دینی گفتگو کے لیے مقرر کریں۔ اس طرح عبادت ایک فرد کی ذمہ داری نہیں رہتی بلکہ پورے گھر کی روش بن جاتی ہے۔ گھر میں دین کا ماحول ہو تو نفس کی سستی کم ہو جاتی ہے اور انسان بار بار یاد دہانی سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ 14
صبر اور امید کو ساتھ رکھیں، عبادت میں استقامت ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے، کبھی دل لگتا ہے کبھی نہیں لگتا، کبھی توفیق زیادہ ہوتی ہے کبھی کم، ایسے حالات میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ بندے کی نیت، کوشش اور مسلسل واپسی کو پسند فرماتا ہے، اپنے آپ سے یہ توقع نہ رکھیں کہ رمضان جیسے اعلیٰ درجے کی عبادت ہمیشہ قائم رہے گی، بلکہ یہ کوشش رکھیں کہ کم از کم رمضان کی برکت کا کچھ حصہ شوال میں باقی رہے، یہی حقیقی ترقی ہے، عمد قائم رکھنا بھی عبادت کا حصہ ہے، نتیجہ شوال المکرم عبادت چھوڑنے کا نہیں، عبادت سنبھالنے کا مہینہ ہی مہینہ ہمیں یاد دل آتا ہے کہ رمضان کا سبق صرف ایک ماہ کے لیے نہیں تھا بلکہ ساری زندگی کے لیے تھا، عبادات میں مستقل مزاجی لانے کے لیے نیت کی اصلاح، نماز کی پابندی، قرآن سے تعلق، ذکر و استغفار، شوال کے 6 روزے، نیک صحبت، وقت کی منصوبہ بندی اور گناہوں سے حفاظت بہت ضروری ہے، اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان ایک مہینے بہت عبادت کر لے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ عبادت کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لے، شوال میں جو شخص اپنے رب سے تعلق جوڑتا ہے وہ دراصل رمضان کی تربیت کو زندہ رکھتا ہے، اللہ تعالی ہمیں شوال المکرم سمیت پورے سال عبادت، استقامت، اخلاص اور تقوی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب اسکرپٹ، مختصر تقریر، عنوانات کے ساتھ الفاظ کا مزید ادبی انداز بھی تیار کر سکتا ہوں۔ شوال المکرم میں عبادات میں مستقل مزاجی کیسے لائیں؟ رمضان المبارک ایک عظیم تربیتی موسم تھا جس میں مسلمان نے روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، تراویح ادا کی، دعا و استغفار میں وقت گزارا اور اپنی روح کو تازگی بخشی، لیکن اصل امتحان رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے۔ شوال المکرم وہ مہینہ ہے جس میں بندے کی یہ کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ آیا وہ رمضان کی عبادتوں کو زندگی کا حصہ بناتا ہے یا پھر صرف ایک مہینے کی عبادت پر اکتفا کر کے دوبارہ غفلت میں لوٹ جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان کا مقصد صرف ایک مہینہ عبادت کرنا نہیں بلکہ عبادت کی ایسی عادت پیدا کرنا ہے جو پورے سال قائم رہے، اس لیے شوال المکرم میں عبادات میں مستقل مزاجی پیدا کرنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ مستقل مزاجی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر وقت بہت زیادہ عبادت کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم مگر مسلسل عبادت کرے، کیونکہ اسلام میں وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو پابندی اور دوام کے ساتھ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ شوال کے بعد اگر ہم اپنی نماز، تلاوت، ذکر، صدقہ اور دیگر نیک اعمال کو سنبھال لیں تو یہی رمضان کی اصل کامیابی ہے، اور اگر ہم شوال کے آغاز ہی میں سستی، غفلت اور لاپرواہی کو جگہ دے دیں تو رمضان کی محنت ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ شوال کے بعد سستی کیوں آتی ہے؟ رمضان کے بعد اکثر لوگوں کو ایک عجیب کیفیت کا سامنا ہوتا ہے، سحر کا نظام ختم، افطاری کی رونق ختم، تراویح کی باجماعت نماز ختم اور راتوں کی عبادت میں کمی، جسمانی طور پر بھی انسان کچھ آرام چاہتا ہے اور نفس بھی یہ کہتا ہے کہ اب کچھ دن سکون کر لو۔ اسی مرحلے پر شیطان انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ رمضان تو گزر گیا، اب اتنی عبادت کی ضرورت نہیں۔ یہی وہ خطرناک سوچ ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ دین سے دور کر دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان میں جو نور، جذبہ اور روحانی طاقت ہمیں حاصل ہوئی تھی، شوال میں اس کی حفاظت کرنا لازم ہے۔ جس طرح ایک کسان بیج بو کر پھر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، پانی دیتا ہے، جھاڑ جھنکار سے بچاتا ہے، اسی طرح رمضان میں ایمان کا جو پودا لگا ہے اسے شوال میں سنبھالنا ضروری ہے۔ اگر اس کی نگہبانی نہ کی جائے تو وہ پودا سوکھ بھی سکتا ہے۔ مستقل مزاجی کی بنیاد نیت ہے، ہر عمل کی بنیاد نیت پر ہے۔ اگر شوال میں ہم دل سے یہ عزم کر لیں کہ ہمیں رمضان کی عبادتوں کو ضائع نہیں ہونے دینا تو آدھا مسئلہ حل ہو جائے۔ الف ہے، نیت انسان کو سمت دیتی ہے، جب نیت خالص ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے، اس لیے سب سے پہلے اپنے دل سے یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ میں رمضان کے بعد بھی اللہ سے جڑ کر رہوں گا۔ نیت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان صرف زبان سے کہہ دے، بلکہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ جب یہ نیت مضبوط ہو جاتی ہے تو آدمی نماز، تلاوت، ذکر اور نیکی کو بوجھ نہیں سمجھتا بلکہ ضرورت سمجھتا ہے۔ شوال کے دنوں میں یہی شعور ہمیں عبادت کے سفر پر قائم رکھتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کو مضبوطی سے پکڑیں، عبادت میں مستقل مزاجی کا سب سے پہلا اور بنیادی قدم نماز ہے۔ اگر نماز درست ہو گئی تو بہت سی چیزیں خود بخود درست ہو جائیں گی۔ رمضان میں جو لوگ باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے شوال میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ نماز میں کوئی کمی نہ آنے دیں، نماز کو وقت پر ادا کرنا، باجماعت پڑھنا اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔
بہت ضروری ہے، بہت سے لوگ رمضان میں مسجد سے جڑ جاتے ہیں لیکن عید کے بعد مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، یہی رویہ خطرناک ہے۔ مسلمان کی اصل پہچان یہ ہے کہ وہ سال کے 12 مہینے نماز کا پابند رہے۔ شوال میں نماز کے لیے ایک ایسا نظام بنائیں کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں کوئی لاپرواہی نہ ہو۔ اگر ممکن ہو تو گھر والوں کو بھی نماز کا عادی بنایا جائے۔ یاد رکھیں، جو شخص نماز کو سنبھال لیتا ہے وہ دین کے ایک بڑے حصے کو سنبھال لیتا ہے۔ شوال کے 6 روزے ایک خوبصورت سہارا ہیں۔ شوال کے 6 روزے ایک عظیم نعمت ہیں۔ یہ روزے رمضان کے بعد بھی بندے کے اندر عبادت کا ذوق برقرار رکھتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان رمضان کے ماحول سے اچانک باہر نہیں نکلتا بلکہ عبادت کے سفر کو آگے بڑھاتا ہے۔ جب بندہ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اس کا جسم بھی روزے کا عادی رہتا ہے اور روح بھی عبادت سے منسلک رہتی ہے۔ ان روزوں کو شوال میں رکھنا مستقل مزاجی کی ایک بہترین مشق ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ رمضان کے بعد وہ کمزور پڑ گیا ہے تو شوال کہ یہ روزے اس کی روحانی غذا بن سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ روزے مسلسل ہی رکھے جائیں بلکہ گنجائش کے مطابق پورے مہینے میں رکھے جا سکتے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی روزے کا رشتہ برقرار رہے، قرآن سے تعلق برقرار رکھیں۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت عام طور پر بڑھ جاتی ہے، اب شوال میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن سے تعلق ٹوٹنے نہ پا۔ روزانہ کم از کم کچھ وقت قرآن کے لیے مخصوص کیا جائے، چاہے ایک رکوع ہو، ایک صفحہ ہو یا کچھ آیات، مگر تلاوت مسلسل ہونی چاہیے۔ قرآن صرف رمضان کی کتاب نہیں بلکہ پوری زندگی کی رہنمائی ہے۔ قرآن سے مستقل تعلق بنانے کے لیے ایک سادہ معمول بنایا جا سکتا ہے۔ فجر کے بعد کچھ تلاوت، مغرب کے بعد کچھ تلاوت، رات سونے سے پہلے چند آیات کی قرأت۔ اگر ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تلاوت کی جائے تو دل پر زیادہ اثر ہوتا ہے۔ شوال میں قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا دراصل اپنے دل کو زندہ رکھنا ہے۔ ذکر و استغفار کو روزمرہ معمول بنائیں۔ عبادت صرف نماز اور روزے تک محدود نہیں، اللہ کا ذکر، تسبیح، تحلیل اور استغفار بھی بڑی عبادتیں ہیں۔ شوال میں ان کو معمول بنانا بہت آسان ہے۔ صبح و شام کے اذکار، درود شریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ جیسے کلمات زبان پر جاری رہیں تو دل نرم رہتا ہے۔ استغفار خاص طور پر بہت اہم ہے کیونکہ انسان عبادت میں کمی، غفلت اور خطاؤں سے بچ نہیں سکتا۔ شوال کا بہترین عمل یہ ہو سکتا ہے کہ روزانہ کثرت سے استغفار کیا جائے۔ اس سے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور انسان اپنی کوتاہیوں کو پہچان کر دوبارہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ذکر کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہر جگہ کیا جا سکتا ہے، سفر میں، گھر میں، کام کے دوران اور تنہائی میں بھی تھوڑا مگر مسلسل عمل اختیار کریں۔ مستقل مزاجی کا ایک سنہری اصول یہ ہے کہ بہت زیادہ بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالیں۔ بعض اوقات انسان شوال کے آغاز میں ہی بہت زیادہ اہداف بنا لیتا ہے، پھر چند دن بعد تھک کر سب چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ عبادت کا نظام ایسا ہو جو آسان بھی ہو اور مستقل بھی۔ مثلاً روزانہ صرف 2 رکعت نفل، چند آیات کی تلاوت، 100 مرتبہ استغفار۔ کچھ صدقہ، یہ اعمال کم ضرور ہیں مگر اگر روزانہ ہوتے رہیں تو بہت بڑا اثر پیدا کرتے۔ آواسلام میں تسلسل کی بڑی اہمیت ہے، جو عمل معمول بن جائے وہ انسان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے شوال میں ہمیں اپنی طاقت کے مطابق معمولات بنانے چاہیے، نہ کہ جذبات میں آ کر ناقابل عمل منصوبے۔ گھر کے ماحول کو عبادت کا ماحول بنائیں۔ انسان اکیلا بھی عبادت کر سکتا ہے لیکن گھر کا ماحول اگر دینی ہو جائے تو عبادت میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ شوال میں پورے گھر میں نماز، قرآن، ذکر اور نیکی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ بچوں کو چھوٹی عمر سے اذکار سکھائے جائیں، گھر میں قرآن کی تلاوت سنائی جائے اور عید کے بعد بھی دینی ماحول برقرار رکھا جائے۔ اگر گھر میں دینی ماحول ہو تو مستقل مزاجی خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو نماز کی یاد دہانی، قرآن کی تلاوت اور نیکی کی ترغیب دینا اس مزاج کو مضبوط کرتا ہے۔ گھر کا ماحول انسان کی شخصیت پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے، اس لیے شوال میں گھر کو صرف آرام کی جگہ نہ سمجھا جائے بلکہ عبادت کی نرسری بھی بنایا جائے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، انسان جس ماحول میں رہتا ہے ویسا ہی بننے لگتا ہے۔ اگر شوال کے بعد ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو عبادت کی قدر کرتے ہیں، وقت پر نماز پڑھتے ہیں اور دین کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں تو ہمارے اندر بھی جذبہ قائم رہتا ہے کہ لوگوں کی صحبت دل کو تازہ کرتی ہے اور سستی دور کرتی ہے۔ اس کے برعکس اگر دوستوں کی مجلس صرف دنیا، کھیل، فضولیات اور گناہوں کے گرد گھومتی ہو تو عبادت کی روشنی ماند پڑنے لگتی ہے۔ اس لیے شوال میں اپنی
صحبتوں پر نظر ثانی کریں، ایسے دوستوں، رشتہ داروں اور ساتھیوں کے قریب رہیں جو آپ کو اللہ کی طرف کھینچی، نہ کہ غفلت کی طرف۔ دعا کو کبھی نہ چھوڑیں، عبادت میں ثابت قدمی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ انسان اپنی طاقت سے عبادت شروع تو کر سکتا ہے، مگر اس پر قائم رہنا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی لیے شوال میں سب سے زیادہ ضرورت دعا کی ہے۔ اللہ سے مانگیں کہ وہ ہمیں رمضان کے بعد بھی عبادت پر قائم رکھے، ہمارے دل کو دین پر ثابت رکھے اور سستی سے بچائے۔ دعاؤں میں یہ بات بار بار مانگی جائے کہ اے اللہ، ہمیں اپنی عبادت کا ذوق عطا فرما، نماز میں خشوع دے، قرآن سے محبت دے اور نیکی پر استقامت نصیب فرما۔ بندہ جب عاجزی سے دعا کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ دعا دل کا ہتھیار ہے اور مستقل مزاجی کے سفر میں یہ سب سے بڑی مدد ہے۔ وقت کی منصوبہ بندی کریں۔ مستقل مزاجی محض جذبے سے نہیں آتی، منصوبہ بندی سے آتی ہے۔ اگر شوال میں عبادت کے لیے باقاعدہ وقت مقرر کر لیا جائے تو بہت آسانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر فجر کے بعد تلاوت، ظہر کے بعد کچھ اذکار، مغرب کے بعد درود، عشاء کے بعد استغفار۔ جب وقت طے ہو جاتا ہے تو عبادت معمول بن جاتی ہے۔ بے ترتیب زندگی انسان کو بے ترتیب بنا دیتی ہے، لیکن منظم زندگی عبادت کے لیے سازگار ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ دن کا کچھ حصہ عبادت کے لیے محفوظ ہو، چاہے مصروفیت کتنی بھی ہو، اللہ کے لیے وقت نکالنا بے ندگی کی علامت ہے۔ گناہوں سے بچنا بھی عبادت میں استقامت کا حصہ ہے۔ صرف نیک اعمال کرنا ہی کافی نہیں، گناہوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ آنکھ، زبان، کان اور دل کی حفاظت کیے بغیر عبادت میں پختگی نہیں آتی۔ شوال میں اگر انسان ٹی وی، سوشل میڈیا، لغو گفتگو، جھگڑوں اور بے فائدہ مشاغل سے خود کو بچائے تو اس کا دل صاف رہتا ہے۔ گناہ انسان کی روحانی توانائی چھین لیتے ہیں، عبادت کا مزہ بھی کم کر دیتے ہیں۔ اس لیے شوال میں اپنے آپ کو حرام اور فضول چیزوں سے دور رکھنا بھی مستقل مزاجی کی بنیاد ہے۔ تقوی صرف عبادت کرنے کا نام نہیں، بلکہ گناہوں سے بچنے کا نام بھی۔ ہچوٹ کامیابیوں کو اہم سمجھی۔ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب تک بہت بڑی عبادت نہ کر لی جائے تب تک کچھ فائدہ نہ ہوا۔ سوچ غلط ہے۔ شوال میں ہر چھوٹی کامیابی قابل قدر ہے۔ ایک دن نماز کی پابندی، ایک پارہ تلاوت، ایک صدقہ، ایک روزہ، ایک سچا ارادہ بھی اللہ کے ہاں قیمتی ہو سکتا ہے۔ مستقل مزاجی اسی وقت آتی ہے جب انسان اپنی چھوٹی کامیابیوں کو اہم سمجھتا ہے۔ اگر ہر چھوٹے عمل کی قدر کی جائے تو دل میں حوصلہ رہتا ہے، یہ حوصلہ بڑے سفر کی بنیاد بنتا ہے۔ شوال کی عبادتوں کا اثر پورے سال تک لے جائیں۔ شوال صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ رمضان کے بعد کی عملی تربیت کا آغاز ہے۔ اگر اس مہینے میں ہم نے اپنی عبادتوں کو سنبھال لیا تو باقی سال بھی آسان ہو جائے گا۔ شوال میں قائم ہونے والی عادتیں ہمیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور آگے آنے والے مہینوں میں بھی سہارا دیتی ہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی موسمی عبادت نہیں ہونی چاہیے، عبادت اس کی پہچان بن جائے۔ رمضان اس پہچان کو جگاتا ہے اور شوال اس کو برقرار رکھنے کا امتحان لیتا ہے۔ خوش نصیب وہی ہے جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ نجہ شوال المکرم میں عبادات میں مستقل مزاجی لانے کا اصل راز یہ ہے کہ ہم رمضان کے بعد بھی اللہ سے اپنا رشتہ کمزور نہ ہونے نماز کو مضبوطی سے پکڑیں، شوال کے 6 روزے رکھیں، قرآن سے تعلق قائم رکھیں، ذکر و استغفار کو معمول بنائیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، گھر کا ماحول دینی بنائیں، گناہوں سے بچیں، مسلسل دعا کرتے رہیں، ساتھ ہی اپنے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیں جو نبھانا مشکل ہو، بلکہ کم مگر مستقل عمل اختیار کریں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے جو خلوص کے ساتھ ہو اور مسلسل ہو۔ شوال میں اگر ہم نے عبادت کا یہ مزاج پیدا کر لیا تو رمضان کی محنت ضائع نہیں جائے گی بلکہ وہ ہماری پوری زندگی کی روشنی بن جائے گی۔ اللہ ہمیں شوال المکرم میں عبادتوں کی حفاظت، نیکیوں کی پابندی اور دین پر استقامت نصیب فرمائے۔